اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجرات مدنی سورت، اس کا پہلا رکوع پچھلی دو صورتوں میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے ذریعے سے دشمن طاقتوں کا خاتمہ اور دنیا بھر میں دین کے غلبے کا نصب العین واضح کر دیا گیا۔ انقلاب کے بعد سوسائٹی کی جن خطوط پر تشکیل ہونی ہے، بنیادی اساسی اصول سماجی تشکیل کے کیا ہوں گے، اس کے آداب اور قوانین اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہر ایک معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے جب اس میں اجتماعیت، اور اجتماعیت کے لیے لیڈرشپ اور قیادت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارۃ، اسلام بغیر اجتماعیت کے قائم نہیں ہو سکتا۔ پارٹی ہوگی جو اسلام کا عملی نظام قائم کرے گی، ایک جماعت ہوگی، اور جماعت بغیر امارت اور حکمرانی کے نہیں ہو سکتی۔ کوئی نہ کوئی اس کا امیر ہوگا، رہنما ہوگا۔ ہر اجتماعیت میں ٹیم لیڈر اور ٹیم ممبر ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا رویے اور کیا قواعد ہوں تاکہ جماعت کی اجتماعیت آگے بڑھے، اس کے اصول اور ضابطے اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر جب اس معاشرے کی تشکیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا ایک بنیادی کردار ہے، دین کے غلبے کا جو نظام قائم ہونا ہے
تو دراصل اللہ کی شہنشاہیت اور اللہ کی حکمرانی کو دنیا میں غالب کرنا ہے، اور اللہ کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت و جلال کا ہونا لازمی ہے، اور اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اگر نہ ہو تو معاشرہ ہموار طریقے سے ترقی نہیں کرتا۔ چنانچہ یہاں جو آداب اور قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ اسی تناظر میں ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس معاشرے کی قیادت کے جو آداب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لیڈرشپ کے۔ پھر مسلمان جماعت کے آپس میں تعلقات کی نوعیت کیا ہو، ان میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، سماجی ترقی کے لیے، معاشرے کی ہم آہنگی اور اجتماعیت کے لیے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا قانون، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے آگے مت بڑھو۔ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے قانون سازی کرنی ہے، وہاں اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی طبعی تقاضے آگے مت رکھو۔ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ مسلمان جماعت اپنی اجتماعی شیرازہ بندی کے لیے ذاتی آراء اور ذاتی خواہشات کو پس پش ڈال دے۔ اس کے سامنے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اپنی کتاب مقدس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے کیا طریقہ کار، حکمت عملی اور سسٹم بنایا ہے، اسے ترجیح حاصل ہوگی۔ لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے جو عادلانہ قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں، اللہ کے ڈر اور خوف سے عدل کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرو۔ معاشرے کی تشکیل کا پہلا اصول ہی عدل و انصاف کی بنیاد پر نظام بنانا ہے، اور یہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے ڈر اور تعلق سے ہو۔ واتقوا اللہ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک خوب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تم اللہ کی قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدام کرتے ہو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی سنتا ہے، اور تمہارے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ سمیع ہے، تمہاری زبانی گفتگو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں تم نے بات کی ہے یا اس کے اساس پر اپنے معاشرے کی تشکیل کے لیے کردار ادا کر رہے ہو، زبان سے کیا کہا ہے اور عمل سے کیا کیا ہے۔ اس لیے دو وصف خاص طور پر بیان کیے، سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، سماج کی تشکیل میں تم مادر پیدر آزاد نہیں ہو، اپنی رائے اور اپنی خواہشات کے مطابق انقلاب کے بعد اپنی زندگی بسر کرنا تمہارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پہلا ضابطہ غلبہ دین کو غالب کرنے اور تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے دنیا کے ہر ایک معاشرے اور ہر ایک قوم کے اندر
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سب سے پہلے پیش نظر رکھا جائے گا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لا تقدموا، پہلے نفی کی ہے اور پھر اس بات کیا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، تو دنیا میں ان احکامات کا مرکز اور منبع، ان تمام علوم و افکار کا مرکز اور منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان علوم نبوت کے جتنے حاملین، ان کے لیے بھی یہی ضابطہ اور قاعدہ ہے، کیونکہ جس فکر نظریے پر معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، اس فکر کے ماہرین، ان علوم کے وارث، ان کی جب تک سوسائٹی میں عظمت نہیں ہوگی، ان کا ادب اور لحاظ نہیں رکھا جائے گا، تو وہ سوسائٹی ان خطوط پر استوار نہیں ہوگی۔ کیونکہ افراد کے ذہنوں میں اگر اپنے فکر اور نظریے کی عظمت نہیں اور اس کے حاملین کا احترام نہیں، تو نتائج کیسے نکلے گے؟ اگر ڈاکٹر کا احترام نہیں ہے تو صحت اور اچھی زندگی بسر کرنے کی حالت کیسے وقوع پذیر ہوگی؟ کیوں؟ اگر اس کی عظمت اور اہمیت ہے تو اس کا لکھا ہوا نسخہ آپ استعمال میں لائیں گے، اور اگر آپ یہ کہیں تو یہ تو اس نے ایسے ہی لکھ دیا، بیکار ہے، فلاں ہے فلاں ہے، پھاڑ کے پھینک دیں، تو صحت تو حاصل نہیں ہوگی۔ خود اب آپ کو علم نہیں، اور جو علم رکھنے والا ہے اس کی اہمیت نہیں، تو ترقی کیسے ہوگی؟ تو جن بنیادی اساسی اصولوں پر یہ دین حق کا غلبہ ہے، تو دین حق کے سب سے پہلے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ان کے علوم کے جتنے وارثین ہیں وہ ہیں، ان کے لیے ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا ہے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضح کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا قانون یہ ہے کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی مجلس میں موجود ہوں تو نبی کی آواز سے بلند آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے احترام ہو تمہیں۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی مجلس میں موجود تھے، کسی مسئلے میں دونوں حضرات میں اختلاف رائے ہوا، حضور نے رائے پوچھی، ایک فلاں لشکر جا رہا ہے، اس کا سربراہ کون ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک رائے دی کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا جائے۔ عمر فاروق نے جھٹ اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، دوسرا آدمی اسے امیر لشکر بنایا جائے۔ یہ اختلاف رائے سامنے آیا اس مجلس مشاورت میں، اس پر دونوں حضرات کے درمیان ایسی گفتگو ہوئی جس سے دونوں کی آواز بلند ہو گئی، اختلاف رائے کی شدت اور حدت بڑھی، تو دونوں حضرات کے آپس کے مکالمے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپس کے مکالمے میں آوازیں کچھ بلند ہو گئیں، تو اللہ پاک نے فوراً یہ آیت نازل کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں بلند ہونی چاہیے تھی۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور حضرت شیخ الہند نے خالص اردو میں ترجمہ کیا، تڑاک کر مت بات کرو، لفظی ترجمہ تو لا تجہروا لہ بالقول،
نبی کی بات پر بلند آواز سے، جہر سے مت گفتگو کرو۔ تو تڑخ کر بولنا ذرا تلخی بھی ہے اور بلندی بھی ہے، تو تڑخ کر بات مت کرو۔ کجہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور ایک دوسرے سے بسا اوقات کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور تبھی جوش غالب آ جائے تو تڑاک کر دوسرے کو جواب دیتے ہو، تو ایسی بات نبی کی مجلس میں نہیں ہونی چاہیے۔ عمر فاروق نے جیسے ہی دوسرے صحابی کا نام لیا تو ابوبکر صدیق نے فوراً کہا کہ تم نے میری مخالفت میں یہ بات کہی ہے، تو عمر نے اس کا جواب بھی اسی طریقے سے دیا، تو آواز بھی بلند ہوگی، اختلاف رائے کی نوعیت تلخی کی طرف چلی گئی، تو فوری طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور دونوں حضرات کو بالخصوص اور باقی رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بالعموم حکم دیا گیا کہ دیکھو نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان تحبط اعمالکم، خدشہ یہ ہے کہ تمہارے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کی موجودگی میں نبی کی بے ادبی کرنا، اس کے نتیجے میں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہیں رکھو گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہوئی، تم اپنے دھیان میں تو آپس میں جھگڑ رہے ہو، لیکن نبی موجود ہیں، ان کی موجودگی کا تمہیں احساس اور لحاظ نہیں ہے۔ مشورے کی میٹنگ میں دو ممبران کا آپس میں الجھنا، یہ مشاورت کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے مشورہ دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس مجلس مشاورت کو جو چیئر کر رہا ہے اس کو دیا ہے، تو چیئر سے مخاطب ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع کر دیے جائیں۔ پارلیمانی نظام میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ مجلس شورا کے ارکان آپس میں ایک دوسرے سے تو تڑاک شروع کر دیں۔ ان کے لیے ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ جو اس مجلس مشاورت کے صدر ہیں ان سے مخاطب ہوں، اپنی رائے انہیں دینی ہے، دوسرے نے بھی انہیں کو رائے دینی ہے، اور اس رائے پر جو دلائل بنتے ہیں وہ رائے پر دلائل دیے جائیں۔ آپس میں بحث اور مکالمہ کرنا تمہارا حق نہیں ہے، اس لیے واضح طور پر کہہ دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کہا ہے، نبی جو علوم کا مرکز اور منبع ہے، جن کے ذریعے سے وحی الہی آئی ہے، تو جو عالم ہے، علم رکھتا ہے تمام امور کا، اس لیے اگر کوئی رائے یا مشورہ دینا ہے تو اس کو جو علم پر عبور اور کمانڈ رکھتا ہے اس کے سامنے، تو نبی کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ قانون اور ضابطہ علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا، ایسے ہی آج بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، حیات النبی ایک مسلمہ عقیدہ ہے، اس لیے مسجد نبوی میں جا کر، مدینہ میں جا کر، بالخصوص ریاض الجنہ، اور وہاں بلند آواز سے گفتگو کرنا، شور شرابہ مچانا، وہ دراصل نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دھیمی اور متوازن اور معتدل آواز میں گفتگو فرماتے تھے، تو وہاں شور شغب کرنا بے ادبی ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ احساس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے درود و سلام کو سنتے ہیں، تو انہیں تو ہر جگہ یہ احساس ہونا چاہیے
کہ وہ رسول اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی تشریحات اور آپ نے جو رہنمائی کی ہے اس سے ہٹ کر کسی بات کو بلند آواز سے بات کو سامنے نہ لائیں۔ تو قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ اگر تم نے یہ آپس میں گفتگو اور بحث شروع کر دی تو اس مجلس شورا نے پہلے جتنے فیصلے کیے ہیں وہ تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ آپس کے جھگڑے اور اختلاف اور انتشار سے جماعت کا مورال گر جاتا ہے۔ اس لیے پورے عقل و شعور کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ اپنے دائرے اور حدود کے اندر رہ کر جو اس کے لیے صدر مجلس ہے اس تک اپنی بات پہنچائی جائے۔ اب اس کے نتیجے میں جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہوری الصوت تھے، ان کی آواز ویسے ہی بڑی بلند تھی، شدت تھی ان کے مزاج میں، تو ان کی آواز اتنی پست ہو گئی کہ بسا اوقات گفتگو کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور کو سنائی نہ دیتی۔ اس آیت کے بعد اتنا خوف ان پر طاری ہوا کہ نبی کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا بات کی ہے، سوال کرنا پڑتا تو کچھ تھوڑی سی بلند آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج پہلے ہی دھیما تھا، نرم مزاج تھے، ان کی آواز تو پہلے ہی کم ہوتی تھی۔ عمر فاروق نے اپنی آواز پر باوجود شدت مزاج کے، طبیعت کے اندر جو حمیت اور غیرت تھی اس کی وجہ سے آواز ان کی بلند ہو جاتی تھی، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد آواز پست کر لی۔ قرآن حکیم نے آگے اگلی بات بیان فرمائی کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی موجودگی میں اپنی آواز کو بہت دھیما رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، دبی آواز سے بولتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا تقویٰ کے لیے، جانچ لیا، سمجھ لیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے تقویٰ اختیار کر لیا۔ بلند آواز سے بولنا کوئی اچھی بات تھوڑا ہی ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ نے کہا ہے کہ چیخ چلا کر بات مت کرو، کیونکہ گدھے کی آواز سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے لیکن اتنی ہی بھدی اور اجنبی معلوم ہوتی ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو بلند آواز سے بات کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تقویٰ جس کی اساس پر معاشرہ قائم کرنا ہے، اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا جو نظام قائم کرنا ہے، تو اس تقویٰ کے لیے ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کر کے قبول کر لیا کہ جو دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، آہستہ گفتگو کرتے ہیں، نبی کی موجودگی میں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آنے کے بعد علماء ربانیین اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک حدیث سنائی گئی کدو کی اہمیت کے سلسلے میں کہ حضور نے کدو کا استعمال فرمایا، تو کسی نے ان کی مجلس میں اس حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کی جو اس کی اہمیت کو کم کرنے والی تھی، تو انہوں نے کہا تلوار نکال کر، خبردار
میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں رسول اللہ کی، اور تم اس کے مقابلے میں گفتگو کرتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی عظمت اور ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ان کے آداب ہیں، اس لیے احادیث پڑھنے کا بھی ادب ہے۔ جیسے نبی خود محترم ہے، ان کا ادب ہے، ان کی آواز سے بلند آواز نہیں ہو سکتی، ایسے ہی جس مجلس میں ان کی احادیث پڑھی جائیں، ان کے اقوال اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے پڑھے جائیں تو اس کا بھی ادب ہے، اس کا بھی احترام۔ جتنا ادب کرے گا اتنا ہی تقویٰ کے لیے وہ قابل قبول ہوگا، اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے۔ دھیمی آواز ہو گئی ہے تو اس سے پہلے اگر ان سے انجانے میں بلند آواز سے گفتگو ہو گئی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ و اجر عظیم، اور ایک بڑا اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا اصول بیان کرنے کے بعد تیسرا قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا، گفتگو بھی پست آواز میں کرنی ہے نبی کی موجودگی میں، اور ایک اور ادب اور احترام بیان کر دیا۔ بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، بات چیت، گفتگو، واعظ و نصیحت کا سلسلہ چلتا۔ تو حضور کافی دیر قیام فرما رہتے کہ لوگ آئیں اور اپنے کوئی سوال و جواب ہوں تو ہوتا رہے۔ جب مجلس ختم ہوتی تو حضور گھر تشریف لے جاتے، تو ابھی حضور گھر ہی تشریف لے ہی گئے تھے کہ یہ بنو تمیم کے وفد آ گیا، اور ان کو پتہ چلا کہ حضور ابھی گھر گئے ہیں، تو پیچھے سے جو کمرے تھے ازواج مطہرات کے، اس کے پیچھے سے بلند آواز سے یا محمد اخرج الینا، ہم ملنے کے لیے آئے ہیں لہذا نکلو باہر، ہم نے آپ سے ملنا ہے، یہ شور مچانا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے۔ حجرات کا ترجمہ حضرت نے دیوار سے کیا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مکان کے پیچھے سے پکاریں، دیوار مکان چار دیواری جس میں آپ تشریف لے گئے ہیں، تو بلند آواز سے آپ کو جو پکارنے والے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی لوگوں ہی کے لیے ہے، اور انسان کسی ضرورت کے لیے گھر گیا تو اس وقت بھی پیچھے سے شور مچانا شروع کر دیا، تو یہ بے عقلی کی بات ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر اختیار کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ اپنی گھر کی ضرورت پوری کر کے ان سے ملاقات کے لیے باہر آتے تو لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ یہ بات درست نہیں کہ ابھی لوگوں سے مل ملا کر حضور گھر گئے ہیں اور پیچھے سے کیا ہے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہر نیا وفد آئے اور کہے کہ جی اب میرے ملاقات کا ٹائم ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، تو یہ قطعی غلط ہے۔ انہیں چاہیے صبر کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ان کی طرف، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جن سے غلطی یا کوتاہی یا بے عقلی کا ایسا کام ہوا ہے تو واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کو گھر سے بلا کر زبردستی ملاقات کریں۔ چوتھا قانون بیان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، حالت جنگ میں خاص طور پر اور باقی عام معاملات کے طے کرتے وقت بھی ایک بنیادی قاعدہ اور ضابطہ جاری کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر آئے، فاسق وہ ہے کہ جو نظریہ رکھے اس کے مطابق عمل نہ کرے، عملاً وہ اس نظریے کو توڑنے والا ہو، تو کوئی فاسق گناہ گار تمہارے سامنے کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کرو کہ کہیں یہ جھوٹی خبر تو نہیں۔ اگر اس کی خبر پر کہ کسی قوم کے بارے میں پتہ چلا کہ جی اس نے فلانے نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، کسی کے بارے میں افواہ یا خبر پہنچی تو اچھی طرح تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ۔ کسی انسان کے بارے میں کوئی خبر معلوم ہوئی تو وہ ایسی اگر کسی جھوٹے آدمی نے دی ہے اور تم نے اس کی وجہ سے اس آدمی کی کلاس لی، اس کو کوئی نقصان پہنچایا باز پرس کی، تو بعد میں پتہ چلے کہ اس نے تو یہ بات کی نہیں، تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر شرمسار ہو۔ تو پہلے تحقیق کر لو اچھی طرح کہ واقعی اس نے یہ حرکت کی ہے یا اس قوم کا یہ معاملہ ہے جس پر حملہ کرنا ہے اس نے معاہدہ توڑا ہے۔ تو ہر خبر کی تحقیق و تفتیش کرنا ضروری ہے، بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے رائے قائم کرنا اور اس رائے کے مطابق کوئی فیصلہ یا اقدام کرنا یہ غلط ہے۔ خاص طور پر جماعت کی اجتماعیت میں، سوسائٹی کی تشکیل میں، افراد کی نگرانی کا جو نظام ہے، اقوام کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں ان خبروں کی تحقیق بڑی ضروری ہے۔ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، اپنی تحقیق کرے، حقائق تک رسائی حاصل کرے، پھر وہ خبر آگے منتقل کرے۔ اور اگر رائے کسی فورم پر دینی بھی ہے تو قطعیت کے بجائے اپنی معلومات شیئر کرے کہ اس پر مزید تحقیق کی جائے۔ یہ نہیں کہ آگے بیان کرنا بالخصوص قیادت کے سامنے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی ساری تحقیقات میں لگ جائے۔ اگر کوئی ایسی اطلاع ضروری ہے جس میں اجتماعی طور پر معلومات کا حاصل کرنا اور تحقیقات کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک طریقۂ کار کے مطابق تحقیقات کی جائے۔ لیڈرشپ کو خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تحقیقات کر کے پھر ہی کوئی اقدام کریں، جہالت پر مبنی سنی سنائی خبریں، جھوٹی سچی ساری باتیں آگے بیان مت کریں، یہ سوسائٹی میں افتراق و انتشار پیدا کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ جھوٹی خبریں پھیلائیں گے، بات کہنے والا کہے گا کہ مجھے ایک آدمی ملا تھا بہت شریف، بہت نیک سیرت، خوبصورت، بڑی لمبی داڑھی اور بہت وضاحت اچھی، اس نے مجھے یہ بات بتلائی ہے، میں اس کا چہرہ تو ایک دفعہ دیکھا ہے لیکن اب مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ خبر فتنہ انگیزی پر مبنی۔ حضور نے فرمایا کہ بسا اوقات شیطان ایسی صورت میں آ کر ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے، خود غائب ہو جاتا ہے
اور اس کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت بچنے کی ضرورت کہ ہر سنی سنائی خبر آگے منتقل نہ کی جائے۔ اگلا قانون اور ضابطہ بیان کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے تو آپ جسمانی طور پر بھی صحابہ کے اندر موجود، اور دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے اقوال، آپ کی تعلیمات، آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب مقدس یہ تمہارے اندر موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت شروع کر دیں تو لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ انسان انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ وہ جب مشورے دینے لگتا ہے تو بڑے زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے، بڑے بڑے بلند بانگ دعووں کی بنیاد پر مشورے ہوتے ہیں۔ تو اگر تمہارے مشوروں پر لیڈرشپ کوئی فیصلہ اور قانون بیان کر دے، تمہارے کسی ذوق و شوق کی وجہ سے تمہارے لیے کوئی فیصلہ جاری کر دے تو لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ نبی تم پر رحیم اور شفیق ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں جتنا تم اٹھا سکتے ہو۔ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، مشکلات نہ کھڑی کرے۔ اس لیے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں حضور، تو فرما رہے ہیں یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات مت کھڑی کرنا، خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ پیدا کرنا۔ اگر حکمران لوگوں کے ذوق و شوق یا کچھ زیادہ تیزی سے کام کرنے والوں کی وجہ سے زیادہ سخت فیصلے تمام پر لاگو کر دیں تو عام لوگ اکتا جائیں گے۔ تو اگر نبی تمہاری اطاعت کرنے لگے، رہنما تمہاری بات ماننے لگے، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں قیادت تمہارے مشوروں پر عمل کرنے لگ جائے تو لعنتم، تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اتنی بات یاد رکھو، بس کافی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، تمہارا نظریہ بن گیا۔ تو یہ نظریے کا قبول کرنا، اپنے نظریے کی محبت اور اس پر اعتماد کا ہونا، ایمان کی محبت کا ہونا بہت اونچی بات ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے یہ ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر کے، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کھبا دیا، تمہارے دلوں میں کھب گیا، یہ نظریہ پختہ ہو گیا۔ باقی رہی عمل کی بات، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ اگلا مرحلہ ہے۔ صحابہ کو خاص طور پر کہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے مزین کر کے تمہارے دلوں میں کھبا دیا، اور تمہاری حالت اپنے نظریے پر پختگی کی ایسی ہے، اپنے عقیدے اور ایمان پر اتنی محبت ہے کہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی کفر کی، ڈسپلن توڑنے کی، جرائم اور گناہ کرنے کی۔ تین باتیں کہی ہیں، کفر، فسوق اور عصیان۔ کفر جو کتاب اللہ کا انکار، اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، بنیادی نظریے اور ایمان ہی کا سرے سے جانتے بوجھتے ہوئے انکار۔ بظاہر تو ایمان قبول کر لیا لیکن عمل نہیں کر رہے، فسوق، عمل بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن نبی کی اطاعت نہیں کر رہے،
عصیان نافرمانی کرتے ہیں، جماعت کے منظور کیے ہوئے قاعدوں پر عمل نہیں کرتے، جو جماعت ہدایت دیتی ہے اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عصیان کرتے ہیں، تو یہ تینوں چیزوں کی کراہت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے کہ جو کفر، فسوق اور عصیان کی طرف جانے کو اتنا ہی ناپسند اور مکروہ اور نفرت والا سمجھے جتنا کہ کوئی انسان کسی آگ کے اندر جانے کو برا سمجھتا ہے۔ کون انسان ہے جو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائے یا کم از کم اپنا ہاتھ یا ایک انگلی ادھر کرے؟ کیونکہ اس کی جو آگ کی جلن ہوتی ہے وہ انتہائی شدید، تڑپا کے رکھ دیتی ہے انسان کو۔ اور اگر یہ آگ، اس سے انسان نفرت کرتا ہے تو جو اس سے کئی 100 گنا زیادہ آگ ہے جہنم کی، وہ کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ تو ایمان کا دلوں میں پختہ ہونے کی سب سے بڑی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ میں ڈلنے کو جیسے ناپسند سمجھتا ہے، آگ میں داخل ہونے کو جیسے برا سمجھتا ہے، جیسے اس سے نفرت کرتا ہے، ایسے ہی کفر، فسوق اور عصیان سے نفرت کرے۔ اور صحابہ کی خصوصیت اور ان کے ایمان کے کامل ہونے کی یہ علامت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بھر دی اور اپنے نظریے کو اتنا مزین کر دیا کہ دلوں میں کھب گیا، اور کفر اور فسوق اور عصیان کی نفرت بیٹھ گئی۔ ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری اکثر یہ آیت خطبوں میں تلاوت کرتے تھے، اور اس کی بنیاد پر ایمان اور اس پر جو استقامت اور نظریے کی پختگی ہے، اس کی محبت اور اس کی عظمت دلوں میں اس نظریے کی پختگی پر بڑی تفصیلی تقریر فرماتے تھے، اور اس بات کو بھی واضح کرتے تھے کہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، بلکہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے ظلم کے نظریے سے، کفر سے، فسوق سے اور عصیان سے۔ یہ سچی جماعت، انقلابی جماعت صحابہ کی، جس کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت بھر دی۔ اور اس کے بعد حضرت دوسری آیت سورۃ المجادلہ کی، کہ جس میں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جس کے دل میں یہ ایمانی نظریہ پختہ ہو گیا تو تم دیکھو گے کہ وہ کسی سے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے کوئی محبت اور تعلق نہیں رکھتے، اگرچہ باپ ہو، بیٹا ہو، قبیلہ ہو، برادری ہو۔ جب انسان کے سامنے نظریہ واضح ہو گیا، ایمان کی کیفیت متعین ہو گئی صحابہ کی طرح، تو اب اسے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، خاندان چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے۔ ایک انقلابی، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، قرآن نے صحابہ کے ایمان کا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر وہ اس کے مخالفت میں ہیں، ظلم اور تکبر کے سسٹم کے ایجنٹ ہیں، تو ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ راشدون ہیں، یہی ہدایت پر ہیں، سیدھا راستے پر چل رہے ہیں، یعنی جن کے دل میں ایمان پختہ ہو گیا اور کفر اور شرک اور ظلم اور تکبر، ناانصافی کی نفرت پیدا ہو گئی، وہ راشدون ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی کفر سے کوئی مناسبت یا نرمی یا اس مخالف نظریے کے ساتھ کسی قسم کی مداہنت اختیار کی جائے، اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو، مصالحت کی باتیں ہوں، تو یہ بات غلط ہے، وہ راشدون نہیں ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑی نعمت ہے ان ایمان والوں کے لیے جن کے دلوں میں ایمان کی محبت پختہ کر دی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے،
حکمت کے اصول پر یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ یہاں تک نظریے اور بنیادی اساسی اصول کی اہمیت، قیادت اور لیڈرشپ کی جو عظمت جماعت کی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے اسے بیان کیا۔ اب اگلا مرحلہ کہ مسلمان جماعت میں آپس میں اختلاف ہو جائے اور نوبت لڑائی تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی ذمہ داری کیا ہے؟ بالخصوص قیادت کی اور بالعموم پوری جماعت کی، اس کا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے کہ داخلی طور پر مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف اور لڑائی ہو گئی، اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے ایک نے دوسرے پر چڑھائی کی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، ایک نے چڑھائی کر کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور وہ باز نہیں آ رہا، صلح صفائی کی طرف نہیں آ رہا، جو طاقتور فریق بن گیا، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم سب مسلمان مل کر اس ظالم سے جس نے چڑھائی شروع کی ہے، جس نے بغاوت کی ہے ایمان کے باوجود، تو اس کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، واپس لوٹ آئے اللہ کے حکم پر۔ کیونکہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا یہ کوئی درست بات نہیں، بالفرض مزاجوں کے اختلاف اور طبیعتوں کے اختلاف کے نتیجے میں ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو پہلے تو صلح کراؤ، لیکن ایک فریق چڑھتا ہی جا رہا ہے تو پھر باقی مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، اس سے بھی لڑائی لڑو تاکہ وہ واپس لوٹ کر آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ دونوں لڑنے والے واپس رجوع کریں یا وہ جو چڑھائی کرنے والا ہے وہ واپس لوٹ آئے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ عدل و انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ معاملہ طے کرو، جس نے جس درجے کی زیادتی کی ہے اس کے مطابق ہی اس سے بدلہ لیا جائے اور دوسرے کو انصاف دلایا جائے۔ معاملات مسلمان معاشرے میں عدل کی بنیاد پر ہوں۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب المقسطین، محبت رکھتا ہے ان سے۔ تو عدل کے اصول پر باہمی جھگڑے لڑائیاں نمٹاؤ، کوئی مقدمہ آ گیا، کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا یا کوئی لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، تو وہاں صلح صفائی کرانا پوری جماعت کے درمیان یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر خود ہی لڑ کر ایک دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں کھڑی کریں گی تو جماعت دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اور یہ صلح صفائی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ہیں، بھائی بھائی ہیں، ان میں اخوت ایمانی ہے۔ تو فاصلحوا بین اخویکم، تو دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ، میل ملاپ پیدا کرو، وہ جو نزغہ شیطانی سے کوئی اختلاف بڑھ کر لڑائی تک پہنچ گیا اس کو دور کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شروع صورت میں بھی کہا تھا اتقوا اللہ، اور مسلمان جماعت کے بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کر کے پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، چونکہ تقویٰ کا بڑا گہرا تعلق عدل سے ہے، پیچھے عدل کی بات آئی ہے، تو اسی سے
مشائخ کرام نے تقویٰ کے مفہوم میں عدل کی اہمیت واضح کی ہے کہ اس کے بغیر تقویٰ قائم نہیں ہوتا۔ جہاں بھی قرآن حکیم نے اس طرح کی مصالحت اور عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے وہاں واتقوا اللہ کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے۔ تو عدل و انصاف کرو اللہ کے ڈر سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ چند بنیادی قوانین اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اجتماعیت کے لیے داخلی سطح پر کن آداب کا لحاظ رکھنا ہے مسلمانوں میں آپس میں، اس کے آداب اور قوانین اور ضابطے اگلے رکوع میں بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔